اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ کا نام لے کر نکل رہا ہوں، اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے، کسی خیر کے حاصل کرنے یا کسی شر سے بچنے میں کامیابی اللہ ہی کے حکم سے ہو سکتی ہے۔ اس وقت اس سے کہا جاتا ہے، یعنی فرشتے کہتے ہیں، تمہارا کام بنا دیا گیا ہے اور تمہاری ہر شر سے حفاظت کی گئی، شیطان نامراد ہو کر اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس وقت اس دعا کے پڑھنے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے، تمہیں پوری رہنمائی مل گئی، تمہارے کام بنا دیے گئے اور تمہاری حفاظت کی گئی، چنانچہ شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ دوسرا شیطان پہلے شیطان سے کہتا ہے، تو اس شخص پر کیسے قابو پا سکتا ہے جسے رہنمائی مل گئی ہو، جس کے کام بنا دیے گئے ہوں اور جس کی حفاظت کی گئی ہو۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ کے تمام مقاصد جن کے لیے آپ وظائف کر رہے ہیں اگر وہ جائز ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ اور جو لوگ میرے تمام سبسکرائبرز مجھے دعاؤں کے لیے، خصوصی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اور کئی لوگ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں میسج کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو نجات دلائے اس پریشانی سے، اس مصیبت سے جس میں وہ مبتلا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ان کی حفاظت فرمائے، نجات دلائے، ان کو شفا عطا کرے، آمین۔ اور جو لوگ شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، جن کے رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں، کیا رشتے ہوئے ہوئے ہیں، منگنیاں ہوئی ہوئی ہیں، ایسے بھی لوگ مجھے میسج کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں کہ ہماری منگنی ہوئی ہوئی ہے لیکن شادی نہیں ہو پا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کا جو رشتہ ہے اس کو توڑ پہنچائے اور یعنی کامیاب کرے اور ان کی شادیاں کروا دے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے جو ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو ابھی تک جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے وہ میرے چینل کو فٹافٹ سے سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے آپ کو سب سے پہلے، اور آپ میری کوئی بھی ویڈیو جو ہے مس نہ کر سکیں۔ اور میری ویڈیوز اچھی لگے لائک ضرور کر دیجئے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہے، اور لنک جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنہیں ان وظیفوں کی یا جو میں ٹاپک لے کر آتی ہوں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو چلیں اب آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے جو ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ ایک ٹوٹکا ہے، گھریلو ٹوٹکا ہے، اور بنانے میں آسان ہے، مشکل نہیں ہے، اور لگانا بھی آسان ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو بالوں کے حوالے سے میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کہ جن لوگوں کے بال جھڑ گئے ہوں، بالکل گنجا پن آ گیا ہوں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بال پھر سے آ جائیں۔ پہلے بھی میں نے اس ٹاپک پہ وظیفہ بھی بنایا تھا اور ٹوٹکے بھی اپلوڈ کیے تھے، اور آپ لوگوں نے کافی پسند بھی کیے تھے، اور آج پھر میں اسی مسئلے کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں کیونکہ یہ بھی مسئلہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہے اور مجھے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس پر کچھ بتائیں، اس وجہ سے میں آج ویڈیو اس پر بنا کر لائی ہوں کہ جن کا گنجا پن آ گیا، بالکل بال اگے نہیں رہے ہیں، کہیں سر میں بال بالکل ختم ہو جاتے ہیں، تو سر میں کہیں گنجا پن آ جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ بہت ہی آزمودہ اور بہت ہی بہت ہی اچھا ٹوٹکا ہے اور بہت ہی آسان ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے دو چیزیں استعمال کرنی ہیں۔ آپ نے کشمش جو ہوتی ہے وہ لے لینی ہے، آپ اچھی اور عمدہ قسم کی کشمش لے لیں 100 گرام، اور دوسری جو چیز اس میں استعمال ہونی ہے وہ ہے ایلو ویرا۔ اب ایلو ویرا جو ہے وہ آپ لوگ اگر فریش لیتے ہیں تو آپ نے ہاف اس کا جو ایک پورا پتا ہوتا ہے اس کو ہاف کر لینا، تو ہاف آپ اس کو چھیل لیں اوپر سے اور اس میں سے جل نکال لیں اس کی، اور ہاف پتا استعمال ہوگا،
اور اگر آپ کے پاس پتا اویلیبل نہیں ہے، فریش ایلو ویرا آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ اس کو جل بھی لے سکتے ہیں. اور جل آپ نے کتنی مقدار میں لینی ہے، آپ نے اس کو لینا ہے کم از کم آپ 4 بڑے والے جو چمچ ہوتے ہیں، ٹیبل سپون جو ہوتے ہیں، وہ آپ نے 4 چمچے بیچ میں ایڈ کر دینے ہیں. اور ان دونوں کے اندر تھوڑا سا پانی مکس کر لیں اور ان کو بلینڈ کر لیں اچھی طرح. اور بلینڈ کر کے تو اس کے بعد لیپ کی صورت میں بنا لیں. آپ کا لیپ تیار ہو جائے گا تو پھر اس لیپ کو آپ نے اپنے سر کے ان حصوں پر لگانا ہے جہاں پر گنجا پن آ چکا ہے. تو یہ عمل آپ ہفتے میں 1 بار کر لیں، 2 بار کر لیں، اور اس کے بعد کچھ دیر دن میں لگانا ہے تو لگا لیں. پھر 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد آپ اپنے سر کو اچھے واش کر لیں کسی اچھے شیمپو سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے کے استعمال سے تو آپ کا جو گنجا پن ہے وہ اس ٹوٹکے کے استعمال سے، اس جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ گنجا پن جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. اور اب اس طرح سے ہے کہ فوراً تو اثر نہیں ایک دم سے ہو جاتا، کم از کم 15 دن آپ استعمال کریں گے تو اس کے بعد سے آپ کو اس کے اوپر فرق آپ کے بالوں میں، مطلب آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے بال جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. اور یہ آزمودہ عمل ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. آپ اس کو ضرور آزما کر دیکھیں جو لوگ بالوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے ان کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. اور یہ میری آج کی ویڈیو تھی. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اور اگر آپ کو میری ویڈیو سمجھ نہ آئے، آپ کو میری بات سمجھ نہ آئے، تو آپ میری ویڈیو کو ریپیٹ کر کے دیکھیں. 1 بار دیکھیں، 2 بار دیکھیں، 3 بار دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی. اور مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے. میری انشاءاللہ تعالیٰ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.